کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب یہ کہتے ہیں ایران میں تو جو مظاہرین ہیں وہ گھروں کو چلے جائیں اور پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو باہر نکلیں. اس کا کیا جواب دیں؟ میں نے تو کب کہا ہے، ان کے تو جو رہبر ہے آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ میں مظاہروں کی حمایت کرتا ہوں. اچھا، لوگوں کا حق کے مظاہرے کریں. آپ نے کہا کہ مظاہرے ایران سنیں، ہاں رہبر نے وہاں کہا کہ مظاہرے کریں تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کیا خامیاں، ہم اصلاح کریں ان کی. انہوں نے کہا کہ میں مظاہروں کی حمایت کرتا ہوں، رہبر نے کہا ہے ایران میں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ مظاہرے نہ ہوں کہیں پر. ٹھیک ہو گیا. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جائیں پولیس والے کو گولی مار دیں. غلط، یہاں پر بھی ہونا چاہیے، بھی ہونا گولی مار دیں، گولی نہیں کسی کو مارنی چاہیے. محمود خان صاحب نے کیا کہا کہ ہم چلیں یہاں لوگوں سے بات کرنے کے لیے، ہم نہ گالی دیں گے، نہ کسی کو برا بلا کہیں گے، نہ پتھر ماریں گے، نہ کسی کا گریبان چاک کریں گے. ہم جب بھی جد و جہد پر امن نہ رہے نا، اپنے جو کیا اسے کہتے ہیں اہداف سے ہٹ جاتی ہے. میرے خیال میں سارے پاکستان کو بیٹھنا چاہیے. پاکستان، میری بات سنیں، پاکستان کے تمام وکلاء کو بیٹھنا چاہیے، انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو بیچ میں بلانا چاہیے، ججز کو بلانا چاہیے، بٹھائیں اس ملک کو دلدل سے نکالیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مرکزی رہنما جو ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آج غلام عباس صاحب کے گھر پہ آپ آئے ہوئے تھے، کیا یہ بتائیے گا کیا مقاصد تھے یہاں پہ آنے کے اور کیا آگے کا پلان ہے سر، یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں پروگرام تھا، آپ کو پتہ ہے کافی وکلاء جمع تھے، میڈیا جمع تھا، تو ان سے گفتگو تھی، بات چیت تھی، اور ان کا شکریہ کہ ہم نے یہاں ناشتہ بھی کیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے جو عوام ہے موجودہ صورتحال سے نالاں ہیں، پریشان ہیں. سب کو مل بیٹھ کر پاکستان کی مشکلات اور مسائل کا حل نکالنا چاہیے. یہ بڑی آپ اچھی بات کریں کہ بیٹھ کے تو جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے وہ مجھے بات ختم کرنے دینا. سب کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل کرنا چاہیے. اس وقت دیکھیں عمران خان صاحب کو جو الیکشن جیتا ہوا ہے، جس کو عوام نے اپنے حاکم کے طور پر منتخب کیا قانون اور آئین کے مطابق، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس کی پارٹی کا مینڈیٹ انہوں نے چھین لیا ہے اور ایک ایسی بند گلی میں چلے گئے ہیں جس سے ملک کوئی بند گلی میں لے کے چلے گئے ہیں. پاکستان ان سے نہیں چلتا. یہ کہتے ہیں کہ آزمائے کو آزمانا کیا ہے، حماقت ہے. یہ پاکستان 16 دسمبر کے بعد 1971 میں وجود میں آیا ہے. اس باقی ماندہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت ہمارے جو ایلڈرز تھے انہوں نے ایک آئین بنایا تھا کہ تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھے گا اور فیڈریشن بنے گی. اس میں انہوں نے ان کو بنیادی حقوق دیے گئے تھے، ہر صوبے کو، ہر ایک کو. لیکن کیا ہوا، اس آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. اب تمام کے تمام صوبوں میں انریسٹ ہے. جن لوگوں نے الیکشن جیتا ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے کے جن کی عوام میں جگہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو عوام میں جا ہی نہیں سکتے. سندھ آپ کے سامنے کیا صورتحال بنی ہے، وہاں پر جائیں، کے پی کے کو دیکھ لیں، پنجاب کو دیکھ لیں، دیکھیں نا. لہٰذا اس وقت ملک نہیں چل رہا اور ایسے لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے جن کو جو خود تو حکومت کرتے ہوئے بہت مالدار ہو گئے اور ملک فقیر ہو گیا، عوام غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے. آپ کا بھی حق مارا ہے انہوں نے، پیکا ایکٹ لگا کے آپ کا بھی گلا گھونٹا ہے انہوں نے. ہر ایک کا مسئلہ ہے، کوئی راضی ان سے نہیں ہے. اکانومی کے جو مسائل تھے، جیسے غلام عباس صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو عوام کے مسائل ہیں، آپ اپنے احتجاج میں اس چیز کو بھی شامل کریں گے کہ مہنگائی کہاں چلے. اب دیکھیں مہنگائی بھی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، غریب پس رہا ہے، کسان پس رہا ہے، مزدور پس رہا ہے، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہر روز ملک معاشی طور پر بحرانوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. ابھی IMF نے کیا کہا ہے، 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. کسی نے جواب دیا ہے؟ کوئی بولا ہے؟ تھوڑے سے عرصے میں لٹیروں کے ہاتھ میں سب کچھ چلا گیا ہوا ہے. آپ کی، میری، عوام کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کو آئین کے مطابق حکومت قائم کرنے میں سپورٹ کرے. لاسٹ پہ ایک سوال، جو 5 بڑوں کی بیٹھنے کی بات ہوئی ہے، اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس میں خان صاحب بھی ہیں تو بیٹھنے کو؟ دیکھیں اس ملک کو رول آف لا کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس دینے کے لیے، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اور عوام کے حق کے لیے میرے خیال میں سارے پاکستان کو بیٹھنا چاہیے. پاکستان، میری بات سنیں، پاکستان کے تمام وکلاء کو بیٹھنا چاہیے، انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو بیچ میں بلانا چاہیے، ججز کو بلانا چاہیے، بٹھائیں اس ملک کو دلدل سے نکالیں. کہتے ہیں ایران میں تو جو مظاہرین ہیں وہ گھروں کو چلے جائیں اور پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو باہر نکلیں. اس کا کیا جواب دیں؟ میں نے تو کب کہا ہے، ان کے تو جو رہبر آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ میں مظاہروں کی حمایت کرتا ہوں. اچھا،
لوگوں کا حق کے مظاہرے کریں. آپ نے کہا کہ مظاہرے کے رام سنیں، ہاں رابر نے وہاں کہا کہ مظاہرے کریں تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کیا خامیاں، ہم اصلاح کریں ان کی. انہوں نے کہا کہ میں مظاہروں کی حمایت کرتا ہوں، رابر نے کہا ہے ایران میں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ مظاہرے نہ ہوں کہیں پر. ٹھیک ہو گیا. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جائیں پولیس والے کو گولی مار دیں. غلط، یہاں پر بھی ہونا چاہیے، بھی ہونا گولی مار دیں. گولی نہیں کسی کو مارنی چاہیے. محمود خان صاحب نے کیا کہا کہ ہم چلیں یہاں لوگوں سے بات کرنے کے لیے، ہم نہ گالی دیں گے، نہ کسی کو برا بلا کہیں گے، نہ پتھر ماریں گے، نہ کسی کا گریبان چاک کریں گے. ہم جب بھی جد و جہد پر امن نہ رہے نا، اپنے جو کیا اسے کہتے ہیں اہداف سے ہٹ جاتی ہے. اور حکمران یہی چاہتے ہیں، لہذا ڈراتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں. لیکن سارے راستے میں انہوں نے ہمیں مارا ہے، ہمارے لوگوں کو مارا ہے، ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو، گاڑیوں کو. لیکن ہم وہاں وائلنٹ نہیں ہوئے ہیں، یہاں پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں کوئی مذاکرات سے حل آپ کو نکلتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہے نا، اس وطن کے عوام سے محبت کرتا ہے، تو اسے بات کرنی پڑے گی. لیکن اگر عوام نے رجسٹ نہ کیا، عوام میدان میں نہ اترے، تو یہ لوگ سمجھیں کہ سب ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بانی پی ٹی اے کی طرف سے مینڈیٹ ملا تھا کہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی یا ادھر سے کوئی بات چیت؟ بات سنیں نا، کس نے رابطہ کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا اس کے پاس پاور ہے. انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، بلیک میل بس نہ کریں. تو ہم نے کہا بھائی ہم تو بات کرتے ہیں رول آف لا کی، تو بلیک میلنگ نہیں ہے نا. آئین کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، بلیک میلنگ نہیں ہے نا. فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، بلیک میلنگ نہیں ہے نا. پارلیمنٹ کی کو طاقت کا استشفا بنانا چاہتے ہیں، بلیک میلنگ تو نہیں ہے نا. عوام کو فنڈامنٹل رائٹس دینے کی بات کریں، بلیک میلنگ تو نہیں ہے نا. ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور کس کے لیے؟ انہی چیزوں کے لیے. آئیں بات کریں. وہ ہم کی حکومت میں جانے کے لیے مذاکرات نہیں کریں گے. نہ ہم کوئی منسٹر بننا چاہتے ہیں، نہ کوئی پاور پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. ہم جو لوگ جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں ان کے حق کے لیے، ان کو حق دلانے کے لیے بات کرنے کے تیار ہیں. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب.